السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کلاس 8 آج جو ہم اردو کا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مرزا غالب کی عادات و خصائل۔ پہلے بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی مرزا غالب کی عادات و خصائل کے متعلق پڑھا تھا۔ تو بیٹا مرزا غالب جو مولانا الطاف حسین علی کے استاد تھے، قابل استاد، مولانا الطاف حسین علی نے شیفتہ اور مرزا غالب سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب، جن کو غالب کہا جاتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب، تو مولانا الطاف حسین علی نے اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کے عادات اور اخلاق کو ایک سبق کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ تو سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل ہے۔ اس میں ہم مرزا غالب کی کیا عادات تھی اور ان کے اندر کون سے اوصاف پائے جاتے تھے اس کے متعلق پڑھ رہی ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، پیج نمبر 8 ہے اور اس کا تقریباً دوسرا پیراگراف ہے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجائے غایت تھا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مرزا غالب بہت ہی وسیع اخلاق کے مالک تھے، بہت ہی وسیع اخلاق ان کی طبیعت کا حصہ تھے۔ مرزا غالب سے جو شخص ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا تو وہ ہمیشہ اس سے ملنے کا اشتیاق رکھتا تھا۔ مرزا غالب ہمیشہ بڑے فراخ اور کشادہ دل کے مالک تھے۔ مرزا غالب کے دوست ان کے ہر مذہب اور ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ مرزا غالب کا تعلق دوستوں کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ دوستوں کی جو بھی فرمائشیں ہوتی تھی مرزا غالب ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے تھے، خواہ وہ غزل یا قصیدہ کے علاوہ بھی ان کی اگر کوئی فرمائش ہے تو مرزا غالب ان کی فرمائشوں کو پورا کرتے تھے۔ تو بیٹا آج ہم دوسرا پیراگراف پڑھ رہی ہیں۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجائے غایت تھا۔ مروت کس کو کہتی ہے؟ مشکل الفاظ کے معنی میں نے لکھ دی ہیں۔ مروت لحاظ کو کہتی ہیں اور لحاظ کا مطلب کیا ہے؟ رکھ رکھاؤ۔ ایک لفظ ہے بدرجائے غایت، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ۔ تو مرزا کی طبیعت میں لحاظ، رکھ رکھاؤ، دوسروں کا احساس، دوسروں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، بہت ہی اعلیٰ درجے کا پایا جاتا تھا۔ تو مرزا کی طبیعت میں مروت اور لحاظ بدرجائے غایت تھا، باوجود یہ کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو کہ بہت بڑے ادیب تھے، ان کا ادب سے گہرا تعلق تھا۔ عمر کے آخری حصے میں جب وہ مرزا غالب پر بڑھاپا چھا گیا تو اس عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبرانے لگے تھے۔ حالانکہ دوست ان سے اکثر فرمائشیں کیا کرتے تھے کہ وہ ان کی غزل، نظم، قصیدہ یا پھر مرثیہ اس کی کیا کر دیں؟ اصلاح کر دیں۔ تو دوستوں کی فرمائشیں تو ویسی کی ویسی رہی، لیکن عمر گزرتے ہی، بڑھاپا آتے ہی مرزا غالب لوگوں کے اشعار کی اصلاح درست کرنے سے گھبرانے لگے۔ وہیں ہم کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، مرزا کی کیفیت اور حالت یہ ہونے کے باوجود بھی مرزا غالب دوستوں کے قصیدے یا غزل کو بغیر اصلاح کے کبھی بھی واپس نہیں کرتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتی ہیں، جہاں تک ہو سکا اب آپ کی خدمت بجا لایا اور آ کے اشعار دیکھتا تھا۔ ایک دوست کو لکھتی ہیں کہ جہاں تک ہو سکا طبیعت نے جب تک برداشت کیا تو لوگوں کی خدمت کی، دوستوں کی خدمت کی، اشعار کیا، ان کی اصلاح کی، اشعار دیکھے اصلاح کی غرض سے۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ نہ تو آنکھ سے اچھی طرح نظر آتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے اب لکھا جاتا ہے، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ لیکن مرزا غالب ایسی حالت ہونے کے باوجود بھی اپنے دوستوں کی غزل یا قصیدے کی اصلاح کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اچھا جی، اگلا پیراگراف دیکھیں۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا۔ مرزا غالب بہت ہی قلیل آمدنی تھی، آمدنی کے لحاظ سے وہ بہت کمزور تھے، مالی حیثیت کے لحاظ سے وہ بہت ہی کمزور تھے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی، مگر حوصلہ فراخ تھا، وسیع، کشادہ تھا۔ آمدنی قلیل لیکن دل کے بڑے سخی تھے، حوصلہ ان کا بلند تھا۔
سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. سائل سوال کرنے والے کو کہتی ہیں. سوال کرنے والا ان کے ہاتھ سے بہت ہی کم خالی ہاتھ جاتا تھا. یعنی جو شخص بھی مرزا غالب کے دروازے پر آ کر، مرزا غالب کے پاس آ کر کوئی چیز مانگتا، کوئی سوال کرتا، تو مرزا غالب اس کو بغیر کچھ دیے واپس ناکام خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. اچھا جی، ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب دل کے بڑے سخی تھے. اگرچہ آمدنی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ بھی ہوتا سائلین کو، مانگنے والوں کو دے دیتے تھے. حتیٰ کہ قرض بھی مانگ کر مرزا غالب سوال کرنے والوں کو دے دیتے تھے، سائلین کو، سوال کرنے والوں کو دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مصنف کہتی ہیں مرزا غالب کے دروازے کے سامنے لنگڑے، لولے، اپاہج، مرد، عورت، تمام قسم کے لوگ پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی. غدر کس کو کہتے ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہا جاتا ہے. تو غدر کے بعد ان کی آمدنی تقریباً کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی. اس وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب کی آمدنی جو ہے وہ تقریباً 150 ماہوار ہو گئی تھی. کھانے پینے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے. تو مرزا غالب بڑے دل کے مالک تھے، کھلے دل کے مالک تھے. اگرچہ غدر کے بعد 1857 کی جنگ کے بعد ان کی آمدنی قلیل ہو گئی، کچھ ان کا وظیفہ اوپر 150 روپے کے ہوگا، لیکن پھر بھی وہ کھانے پینے کا خرچ بھی ان کا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا. پھر بھی غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی حیثیت سے، اپنی بساط سے بڑھ کر کیا کرتے تھے. تو یہ ہے بیٹے 2 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں. ان 2 پیراگراف کے جو بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ میں نے لکھ دیے ہیں. پہلا لفظ ہے مربت، اس کا مطلب ہے لحاظ، محبت. دوسرا لفظ ہے رکھ، لحاظ، اس کا مطلب ہے رکھ رکھاؤ. اور تیسرا لفظ جو ہے بدرجہ غایت، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ. بساط، حیثیت. غدر جنگ آزادی کو کہا جاتا ہے، 1857 کی جنگ آزادی جس میں مسلمانوں نے اپنی بقا کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی. اس لڑائی کو 1857 کی غدر کہا جاتا ہے. 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کا نام دیا جاتا ہے. ایک لفظ ہے اپاہج، اپاہج کا مطلب معزول ہے، یعنی ہاتھ پاؤں سے معزول. گردش روزگار، بے روزگاری، روزگار کا نہ ہونا. امائد، مالدار، دولت مند، اور سکیم جو ہے کمزور. یہ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی ہے، ان معنی کو آپ نے تیار کرنا ہے.